बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यहाँ बोलकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और ये सिलसिला मेरा आपका जुड़ा रहेगा इसी तरह से पूरे रमज़ान। और मैं अकेला नहीं हूँगा बोलकास्ट में, मेरे साथ यहाँ पे बड़े ही प्यारे बड़े मोहतरम साहिल अदीम साहब मेरे साथ होंगे और कुछ मज़े के सवाल हैं जो बेसिकली आप लोगों के सवाल हैं, हमारे रोज़मर्रा के सवाल हैं जिन पे हम बात करते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते रह जाते हैं। ये परेशान रहते हैं कि भाई किस तरह से इन सवालों के जवाबों पे जाएं या कहाँ से हमें इनके जवाब मिलेंगे। जवाब मिलते भी हैं, कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई दफ़ा हम भटक से जाते हैं, कई दफ़ा हम गुमराह भी हो जाते हैं कुछ जवाब मिलने पर। और इसीलिए ये एक छोटा सा सिलसिला है। चूँकि साहिल साहब बहुत सारे जो हमारे मुल्क के यंगस्टर्स हैं, हमारे मुल्क के क्या दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारी ज़बान समझी जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है, वहाँ पे साहिल साहब को सुना जाता है, जाना जाता है, चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों ना बोलते हों, तो वो साहिल साहब को सुनते भी हैं और उनको जानते भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिल भाई? ठीक ठाक? कैसे? सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी और आसान करे सबके लिए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ा मौसम बेहतर है सो ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे आएगा तो थोड़े रमज़ान ज़रा आसान रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी थोड़े कम होंगे जी इंशाल्लाह। नहीं, कराची में तो गर्मी थी, मैं जब आया हूँ ना तो हाँ, लेकिन अभी कदरे बेहतर है। जी नहीं, बहुत फ़र्क है। इस्लामाबाद तो बहुत ठंड है। हाँ, मतलब रात को तो मैं खुद अभी 2 दिन पहले फैसलाबाद में था, रात को बाकायदा ठंड लग रही थी। लाहौर में बहुत ठंड थी। बिल्कुल। मैं रुका थोड़ी देर तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने टी शर्ट गलत पहनी हुई है, मुझे कुछ ऊपर पहनना चाहिए। मेरे उल्टा ऐसा हुआ, जब मैं आया हूँ ना तो मैंने पसीने हो गया था। लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं रमज़ानों में। होनी भी चाहिए। जिस फ़लसफ़े से रमज़ान को हमने अप्रोच किया है, हाँ। बिल्कुल उलट फ़लसफ़ा है ना। अल्लाह ताला ने जिस वजह से, जिस तरीके से नबी इस्लाम ने बताया था रमज़ान को, हमने उसको बिल्कुल तस्वीर उल्टी पकड़ी। हाँ। और बच्चों को थमा दी। समोसों की लाइन में लड़ाई हो जाती है। समोसों की तो एक छोटा मसला है। किसी भी जगह इंसानों की जो है ना, जो जितनी भी कतारें बनती हैं वो एक दूसरे को खा जाए। कतार तो बनती नहीं, खैर अगर बन गई तो वो इसी बात की होगी कि बस किसको पहले खाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भूख के मारे ना, तो हमने भूख अगर चमकानी है तो फिर तो मसला है। अच्छा। क्योंकि रमज़ान का जो किसी भी इस्लाम का कोई भी सतून उठाएं उसको, हाँ। उसके ऊपर देखें तो आपने उसको मतलब दुनिया का अगर मकसद समझ नहीं आया लोगों को, दुनिया में आने का मतलब, तो फिर तो कोई भी रुकन समझ नहीं आएगा। फिर तो एक फ़ैशन या फॉर्मेलिटी बन जाएगी और टोटल पूरा कर रहे होंगे सर। बिल्कुल। और मैं हैरान और मुझे अफसोस इस बात का है कि रोज़ा तो वो है इबादत जो हर उम्मत पे अल्लाह ने फ़र्ज़ की। तो क्रिश्चियंस ने भी, बनी इसराइल ने, यहूदियों ने भी ये रोज़ा अभी भी मना रहे हैं और वो उस फ़लसफ़े को पकड़ के बैठे हुए हैं कि जिस वजह से वो समझें कि रोज़ा होना चाहिए। जो इंसान के फितरी मामलात हैं, जो बिल्ली मामलात हैं, उससे परहेज़ क्यों करना चाहिए। हमने उस तरीके से रोज़े को देखा नहीं है। हम बस एक वन ऑफ द मैनी थिंग्स जो कि हमने करनी है। घरों में ना बच्चों को भी डराया हुआ होता है। जी हाँ, कि अब्बू का रोज़ा है, आवाज़ ना आए। वो सही डराया होता है ना, क्योंकि वैसे अब्बुओं के रोज़े की तो जो है ना उसकी तंबीह ज़रूरी है। हाँ। अलार्म में जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको कहना चाहिए कि गलत फ़लसफ़े पे रोज़ा रखा हुआ है, बच जाओ क्योंकि ये हमलावर हो जाएगा। हाँ, अब्बू को बहुत गुस्सा आता। अब्बू ने सुबह से सिगरेट नहीं पिया। जी, ना सिर्फ ये चाय भी नहीं मिली। हाँ, क्योंकि नाश्ता नहीं किया, बस ये है। नाश्ता तो खैर चले, भूखे तो रह लेते हैं। नहीं, सिगरेट नहीं पी, चाय नहीं पी। ये वो चीज़ें जो आदत नहीं चेंज हो रही। बिल्कुल दुरुस्त कहा। भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, आदतें थोड़ा बदलने का थोड़ा मसला रहता है। जी हाँ, ये बस वही ना जो वजह थी ना, जो असली वजह है रमज़ान की। हाँ। वो अगर बच्चों की ट्रेनिंग में, क्योंकि आप बड़ों की ट्रेनिंग में नहीं डाली जा सकती, वो बन चुके हैं 50 साल पक्के हैं, इस हंडिया को लगे हैं 50 साल। तो वो अब चूल्हे से उतारेंगे, ठंडी होगी, फिर दोबारा से बनाई जाएगी, तब 50 साल और लग जाएंगे, तो तब तो बचेंगे नहीं ना वो लोग। तो अभी जो है ना 5, 10, 15 साल वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक भी रुकन अगर पकड़ ली। और मेरा फेवरेट रुकन है इस्लाम का रमज़ान, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे लेके जाता है नफ्सियात को। ट्रू। ये रोलर कोस्टर है जो कि अगर आपके बच्चों ने अगर रमज़ान सही गुजार लिया ना, बच्चों ने मतलब 30 दिन
کون سی ماں کے آنسو نکلیں گے کہ 30 دن کی ہے نا، خیر ہے، ورنہ مائیں اور جو ہے نا ہماری جو خواتین ہیں جو مائیں وہ کمزور ہو گئیں دل کی، وہ اسلام کو اس لیول پہ پریکٹس نہیں کرنے دیتی. مطلب فجر پہ اٹھاتے وقت روک دیتی ہیں کہ روک نہیں بچہ سو رہا ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی تکلیف یا کوئی سزا ملنے والی ہے بچے کو فجر پہ اٹھانا. یہ امیوں کا حال ہو تو رمضان میں بھی وہی ہوگا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اس لیے روزہ مت رکھواؤ. مطلب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں وہ ابھی بتا رہا ہوں قوم کی امپرومنٹ جو پاکستان کے حالات ہیں نا، اسلام کا کوئی ایک رکن نے پورا کر دیا نا ہم نے، تو نفسیاتی طور پہ ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیں گے، ہو جائے گا کام انشاءاللہ. اور رمضان از سچ این ایکیوٹ تھیراپی، اتنی زبردست فی الفور ایک دم وائرس پکڑ کے باہر نکال لیتی ہے. ہر انسان کو اپنا اپنا نا نفس ایسے نظر آتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے میں کتنا انوالو تھا دنیا میں. مطلب اس لیول کی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ ایک کیونکہ میں اب ہنٹ کرائی جا رہا ہوں، میں خود بھی نہیں بتا رہا ہوں رمضان کا فلسفہ کیا ہوگا، تو میں چاہ رہا ہوں ایک کیوریوسٹی بن جائے کہ ایسا کیا ہے جو رمضان کرتا ہے. تو بس یہ میں بتا دوں کہ اگر اس نظریے سے روزے کو نہ دیکھا جس نظریے سے نبی اسلام نے یا صحابہ نے پیش کر کے بتایا کہ بھئی ہم کر کے دکھا رہے ہیں، خالی بتا نہیں رہے ہیں یہ دیکھو ایسے ہوگا، تب تک پھر بھوکا رہنے کا نام ہی رہے گا. مزے کی بات یہ نا کہ اس طرح کی چیزوں پہ نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی 100 1000 لاکھ بار بات کی ہوئی ہے کہ بیسیکلی رمضان کے معنی کیا ہیں، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب نے سنا ہوا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک عام دنوں کی پریکٹس ہے وہ بالکل اس کے متضاد ہو جاتی ہے. وہ بالکل اس کی کو نا فیصل گرامر کتنی بڑی خوبصورت بات اپنی، یہ تو پھر ہم کلیشے تو نہیں بات کریں گے، جو پٹی ہوئی بات ہے یہ تو عام سی باہر ہے کو پتہ ہے روزہ کیوں نہیں. یہی تو بات ہے، ہم نے اس گرامر کو چینج کرنا ہے تاکہ اسپیشلی جو یوتھ سن رہے ہیں نا اس وقت انڈر 30 25 جو کہ اپنے ابھی اس انرجی کی اس زون میں ہے کہ جو اپنی میجر چینج کر سکتا ہے، ایون انڈر 40 بھی، بٹ دیٹ بوائے اور گرل جو کہ 20 22 25 سال کا اس وقت، اور اگر اس کا فلسفہ ایک رکن کے اوپر ہم فلپ کر دیں تو آئی تھنک بڑی جلدی میجر چینج آ سکتی ہے. فلپ کیسے کر سکتے؟ میں بتاتا ہوں نا، لیٹس جسٹ ٹیک دس ایز اے کیس اسٹڈی. رمضان کو ہی کیس اسٹڈی لیتے ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کا اینگل بدلنا ضروری ہے. روزہ اس لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے یا پھر اپنی بھوک ٹیسٹ انڈیورنس ٹیسٹ کر رہی ہیں اپنی کہ میں کتنی دیر تک کھانے کے بغیر رہ سکتا ہوں. وہ تو آپ پورا سال انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. بالکل. اور یو نو کرسچینٹی میں 24 گھنٹے کا ہی روزہ، انبیاء نبی علیہ السلام بھی 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. سو دس از سو اٹس، اور وہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس ایکسٹریم کے اوپر انبیاء پریکٹس کرتے تھے. بہرحال وہ امت کے لیے نہیں، امت کو آسانی اللہ نے یہ دی کہ عام بندے کو یو نو سحر سے جو ہے نا مغرب تک، فجر سے مغرب کے بیچ کا ہی دورانیہ دیا جائے. صحابہ نے کوشش بھی کی تھی 24 آورز کی، تو نبی اسلام نے پھر اس کے اوپر منع فرمایا کہ آپ اپنے اوپر وہ امتحان نہ ڈالو جو نہیں پورا کر سکو گے، کیونکہ 1 2 کر لو گے، 1 2 دن جب رکھنا ہوگا نا پورا، نہ صرف 30 ڈیز نا، کیونکہ صرف روزہ تو پھر وہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا دروازے فجر سے لے کے مغرب تک کا. سو دا ریئل پرابلم ہے کہ میں نے بھوک کی انڈیورنس ٹیسٹ نہیں کرنی اپنی، نہ پیٹ کی نہ اپنے اعصاب کی. یہ اعصاب کی جو ٹیسٹنگ ہے نا، اس سے ہٹ کے سوچ کی جو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ ہے نا، وہ ہے اصل میں روزہ اس ایکسٹریم کو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ، اور یہ سٹیٹس بچوں کو پتہ ہونے چاہیے، اور یہ سٹیٹس رمضان میں پبلش ہونی چاہیے گھروں میں، کہ پاکستان، دنیا کو چھوڑیں، پاکستان میں اس وقت دنیا کی ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو 365 دن مجبوراً روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ سٹیٹس اس کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے رمضان. ہم تو سوچتے ہیں نا فجر سے افطار تک کے لیے آتا ہے، مگر کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج تو روزہ ہے. صرف اس وجہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے. اصلی خوشی ان کی ہے، ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں کیا کروں. سو یہ جی ہاں، یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کی شکلیں آنی چاہیے، اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ.
اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کھانے میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھایا جائے. فروٹ چاٹ نہیں رکھی, فروٹ نہیں تو یہ نہیں تو وہ, مطلب سوچیں ہمارے پاس مینیوز ہیں, ان کے پاس ایک مینیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں ہے. تو یہی ہے بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو ابھی تک کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جس کی سیرہ میں وہ والی ٹریننگ نہ ہوئی ہو. نبی اسلام کے تھرو, سیرہ کا مطلب ہے سیرت النبی میں وہ والے ایگزامپل نہ ملی ہوں کہ جو اس ایکسٹریم اسپیکٹرم تک اس کی اس ایمپتھی کی انڈورنس ٹیسٹ ہوئی ہوئی. تو صحابہ تو زیادہ تر تو خیر تھے ہی, نبی علیہ السلام نے پوری لائف ایسے گزار کے دکھائی اپنی کہ جس میں کوئی ایک غریب کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو پیسے تھے نا, جو پیسے ہوں تو پھر اللہ اللہ کرنا آسان ہوتا ہے. نبی السلام نے وہی لائف گزار کے دکھا دی ہے کہ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اتنی بڑی مصیبتوں پہ اتنا بڑا ایمان کیسے آتا. ٹرو, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے نا. تو ہم تو بہت بہت بڑے ناشکرے ہیں نا, مگر یہ شکر گزاری کی یا اس ہمدردی کا لفظ جو ہے نا اردو, ایمپتھی کی جو اردو ہے نا وہ ہے نہیں. میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, شاعر کا بیٹا ہوں میں, بڑی اردو ڈھونڈی ہے. وہ نس جو ہے نا ایمپتھی, جو انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی, کسی کی تکلیف کے اندر خود پہنچ جانا, نہیں پہنچ جانا اس تکلیف میں, اس کے اندر, اس تکلیف کے اندر ادھر ہی پہنچنا جدھر وہ پہنچا ہوا ہے. اوہ, یہ اب اس کی ایک لفظ میں اردو ہے نہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں ہے, اصل میں فلسفے کی ٹیسٹنگ ہے. ٹرو, کہ آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم, مطلب اسلام نے تمہارے تھرو لوگوں کی کیا خدمت کروائی. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو اپنے گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتہ, چھوڑے کہ تربت میں کتنے ہیں اور کراچی میں دور ریموٹ ایریاز میں کتنے لوگوں کے, پاکستان کے جو حالات ہیں, آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو 365 روزے مجبوراً رکھتا ہے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ, میں تھوڑی سی اس پہ ایک پازیٹیو بات ضرور جو میں نے دیکھا ہے کراچی میں اسپیشلی, میں نے بڑے دسترخوان دیکھے الحمدللہ, افطار اور سحر پہ. سو الحمدللہ میرے بہت سارے دوست ہیں, میرے بھی کچھ بلا شبہ جاننے والے بھی ہیں. سو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک آج سے نہیں, نہ جانے کب سے, مطلب جب سے میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے, تو وہ لوگ مطلب ہیں, پازیٹیو والی سائڈ بھی بہت ہے. چلو ماشاء اللہ, انہیں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ہمیں شاید ہمارے بھی کوتاہیوں کو نا درگزر ہو رہی ہے جو ایسے لوگ کر رہے ہیں. میں جیسے کہتے ہیں نا ہر گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے. آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو فیل والی بات, میں چاہ رہا ہوں ایک گھر میں ایک بندہ ضرور اس کا بیکن ہو, ایک ٹارچ ہو, ایک رکن کا ایک بیکن تو گھر میں ہونا چاہیے. مطلب آپ وائل فاسٹنگ, جب آپ روزے میں ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یار ایک ایسا شخص جو کہ شاید پورا سال, چلیں پورا سال نہ صحیح, چند مہینے, میں کہتا ہوں چلیں پورا سال نہ صحیح, چند مہینے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارتا ہے. مطلب ایز این ایکٹر آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ بیکاز آئی ہیو ڈن سو مینی کیریکٹرز. آئی نو کہ ہم جب ان کی سائیکی دیکھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, جب ہم اس طرح کے کیریکٹرز پلے کرتے ہیں, تو ہمیں وہ ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے, اس تکلیف کو جاننا پڑتا ہے. سو ایز اے ہیومن آئی تھنک ان رمضانوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ, اور اس کا اثر بھی رہے پھر. جی بالکل, جب تک آپ اس گھر میں نہیں نہ گئے جس گھر میں ماں خالی پتیلے میں برتن ابال رہی ہے بچوں کو سلانے کے لیے, تب تک آپ کو اس دنیا میں آنے کا نا, مطلب آپ ابھی آئی نہیں ہیں لائف میں, اس شعور کو, اس لفظ کو ہی نہیں سمجھے جس کو شعور کہتے ہیں کہ انسان کس کام آ سکتا ہے. تو میں خالی وہی بات ہے, جب تک آپ کے اوپر نہ آئے تب تک میری بات کے اندر اثر ہی نہیں آئے گا, جب تک آپ کے اوپر سے یہ سینیریو نہیں گزرا ہوا یا دیکھا نہیں آپ نے کسی کو. تو یہ وہ چیزیں, اس کی ایکٹنگ نہیں ہو سکتی. بس یو کی ناٹ بی کہ میں روزے دار ہوں, یو کی ناٹ ایکٹ. وہی روزہ ویسی چیز ہے جو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے, کیونکہ اب وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ نماز ڈیوٹی پڑھ سکتے لوگوں کو بغیر وضو کے پڑھ, ہمیں کیا پتہ وضو ہے کہ نہیں, ہمیں کیا پتہ. روزہ ایسی چیز ہے جو آپ جو ایکٹ نہیں کر سکتے, آپ کا یا تو ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ ایک ایسا روزے کا احساس ہے بالکل نا اصلی, آپ ایکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہوگا تو آپ در بدر گھوم رہے ہوں گے کہ کہاں سے ڈھونڈوں میں ایک اور ایسا بندہ کہ جس کو میں
اس کو میں افطار کراؤں یا اس کو کس طریقے سے میں اس کو پہنچاؤں کچھ جو کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو ہمارے میں بتا رہا ہوں اسلام اتنا بڑا بوجھ ہے ماشاءاللہ، جو ہم نے وعدے کر کے آ گئے ہیں نا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اٹھانا ہے ہم نے. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم عیاشی بھی کی اور جنت بھی کی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جنت ان سے کہہ دو کہ جنت اتنی سستی نہیں دوں گا، جنت اتنی سستی نہیں دوں گا، ان کو بتا دو. میں کو بتا رہا ہوں یہ 5 رکن جو ہے نا، یہ کھڑکیاں ہیں، ان کے اندر سے نظر آتا ہے کہ اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو دن کے وقت سوتے رہنا، پورا دن روزہ سو کے گزارنا. سوچیں ہم تو مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں جو دن کے ٹائم سوتے رہتے ہیں، وہ بیچاروں کو ٹیکے لگے ہوتے ہیں دن کے. آپ اگر مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں کہ دن کے وقت سوتے ہوا کیا ہوتا ہے، پھر تو الٹا رکن ہے. رمضان تو جتنی ہوش مانگتا ہے نا ایک روزہ. یہ میں نے آپ کو ایک کھڑکی دکھائی ہے، ایک بندے اس ماں کی گھر کے حالات دیکھیں جو پتیلے کی آواز لگا رہی ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کھانا پک رہا ہے، اس دوران سو جائیں گے. یہ سچے واقعات ہیں، یہ صرف ہوش میں رہ کے ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں، سو کے نہیں. جب تک آپ پورے ہوش میں روزہ نہیں گزاریں گے، یہ مراقبہ ہے اللہ کی قسم. اتنا خوبصورت مراقبہ ہے نا یہ، کہ جب آپ مراقبے میں ہوں، سحری پہ اٹھیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے ابھی مراقبہ کرنا ہے، تب آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو لگے نا کہ میری باتیں بہت ایکسٹریم ہیں، تو ایک چکر لگا کے دیکھ لینا. ایکسٹریم تو نہیں، آپ بالکل ایک میرے خیال سے بڑی جہاں اس کے پیچھے جو نفسیاتی سینس ہے نا، وہ کامن سینس ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس پہ پین تاکہ سمجھ آ جائے، جی وہ تکلیف آپ کو سمجھ آ جائے، وہ روزے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے. جی ہاں، وہ چیز ایک دفعہ آپ کے ذہن کو چھو کے گزر جائے. شاید زندگی میں کہیں جن رکن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو کھڑکی کی آپ نے بات کی ہے، شاید کوئی ایک کھڑکی کھل جائے آپ کی زندگی. ہاں انشاءاللہ. زندگی میں آپ نے ایک کھڑکی بھی پوری طرح کھول لی اور وہاں سے ہوا آ گئی تو اور کیا فیصل، چاہیے. میں آپ کو بتاؤں روزے کا نا ہمیں نہیں، ان غربا کو انتظار ہونا چاہیے کہ اب ان کو پتہ چلے گا اللہ کی طرف سے، اور یہ ہماری طرف دوڑیں گے کیونکہ اب ان کو فیل ہوئے گی کہ ہم پہ گزرتی کیا ہے. اور ہماری مطلب لٹرلی رمضان شوڈ بی دا بیسٹ منتھ فار آل غربا. کیونکہ مطلب فار ایگزامپل آج کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں کیا کم مسائل ہیں، تو کسی اور ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں نیچرلی ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں نا اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. تو ناؤ دنیا بھر میں مسائل ہیں. جی بالکل. کیا غربا کیا دنیا میں نہیں ہے؟ میں ابھی وین آئی واز ان دبئی تو مجھے پتہ چلا کہ جو ابو دھابی کی گورنمنٹ ہے اس نے ایک سرٹن ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دی ہے دبئی کو، جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے راشن کے لیے. بالکل. تو یہ بات نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی کنٹری یہاں غربت فری تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہاں پہ چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ میں آؤں گا کسی ٹاپک پہ کہ یہاں پہ کیوں نہیں کی جاتی، مگر سوچیں. اچھا اس پہ تو میرے پاس بھی کچھ سوال ہیں جو میں بالکل آپ سے پوچھوں گا، لیکن ہم بعد میں اس کے اوپر جائیں گے. پر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بڑا ایک الگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹچ کیا ہے. جب میں اصل میں نا اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یوز کیے ہیں قرآن میں روزے کے وقت، کہ روزہ کیوں فرض کیا. اللہ نے بتایا ہمیں کہ تیرے اندر وہ تقوی آ جائے کہ صرف اللہ سے ڈر کے یہ معاملہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کہ اتنی تفریق ہے اس تقسیم میں کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور ایک کو سب کچھ ملا ہوا ہے. روزے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تاکہ تیرے اندر یہ والا تقوی آ جائے. تم پہ بھی روزہ فرض کیا اور ہر امت پہ کیا میں نے، اللہ نے کہا تاکہ تیرے اندر وہ پرہیز آئے، وہ ڈر آئے، وہ تقوی آئے. کہ یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ ایک غریب بالکل لاچار ہے سوشولوجیکلی اور ایک امیر اس کے پاس سب کچھ ہے. تیسرا ٹرائنگل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بغیر کسی وجہ کے، اپیرنٹ وجہ کے ایک بندے کو دے رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا، اور ایک بندے کو بالکل بھی نہیں دے رہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا. تو روزہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ روزہ اس لیے ہے کہ اب تو کنیکٹ کر اس کے ساتھ کہ ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے جو مجھے اس وقت رزق مل رہا ہے کہ جس میں میرے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہو چکا تھا میرے والد صاحب کے تھرو. ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے؟ اور اس بچے نے کیا قصور کیا ہوا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ سے ریسورسز چھین لی گئی تھی، وہ آیا ہے، وہ بھوکا ہے. تو اٹس اے ٹیسٹ آف اس. جس کے پاس ہے نا سحری اور افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں،
یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو افطاری کی خوشی ہے. افطاری کی خوشی دیکھیں کیسے ہمیں اصل میں منانی چاہیے نا افطاری کی خوشی، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی چیز تھی یہ جو ہمیں بغیر کسی وی ڈidn't deserve it and we got it for free. سیریسلی وی جسٹ got it for free بیکاز اماں ابا کو رزق لگا ہوا تھا، میں پیدا ہو گیا ان کے گھروں میں. یہ ہے اب یو نیڈ ٹو ارن اٹ ناؤ. یہ ہے رمضان کا درس کہ چل بیٹا ارن دس. ایک ایک نوالا پوری طریقے سے ڈیزرو کر. اب کیسے ادھر تک پہنچ، اپنے ایٹ لیسٹ دل کو اور سوچ کو تو پہنچا کہ جس کے پاس نہیں ہے، تب تاکہ تیرا کنیکشن بن سکے اس کے ساتھ. آئی ہوپ. بخیر پورا رمضان بھی سے بات کریں تو کم ہے. ہاں بالکل بالکل. لیکن چلیں پھر بھی جتنے لوگ بھی یہ احساس رکھتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کے دسترخوان وسیع کرے تاکہ وہ لوگوں کے لیے اور اس طرح کی امداد جو ہے وہ کرتے رہیں، مدد کرتے رہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں ہر گھر میں نا دسترخوان کھل جانا چاہیے رمضان میں. میں نے کہا نا غربا کو اتنی خوشی ہونی چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، اس وقت دروازے کھل جائیں گے. بالکل. مگر ہمارے الٹ ہو رہا ہے، چھپ جاتے ہیں. کیوں؟ سو رہے ہوتے ہیں سارے کے ساتھ. اچھا ول کنٹینیو. ایک اور ٹاپک ہے تو انشاءاللہ کل والے ایپیسوڈ میں رمضان کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. باتوں باتوں میں آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ دماغ میں پھنس گئی ہے بات. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس محفل کو پھر سے سجایا جائے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں رمضان کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، بہت ساری خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس رمضان میں جتنی زیادہ نعمتیں، برکتیں اور دعائیں وہ سمیٹ سکیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس رمضان میں بھی امن رکھے ہمارے ملک میں۔ اللہ پاک اس رمضان میں بھی ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم پھر سے ایک بار اللہ کا شکر ادا کر کے ہزاروں نیکیاں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس سال بھی ہماری یہی کوشش رہے گی، بول کی ٹیم کی یہی کوشش رہے گی، بول انٹرٹینمنٹ کی یہی کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ سحر اور افطار میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور ہم یہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے۔ خاص طور سے سحری میں بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے جی علماء کے بول کے اوپر، اور بہت سارے ٹاپکس آپ لوگوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں، آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی جو سب سے اچھی ایک ٹرانسمیشن میں پورا سال، آپ یقین کیجئے جو ہماری ٹرانسمیشن رہی لاسٹ ایئر کی، اس کے بارے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پورا سال میں نے بہت ٹریول بھی کیا، بہت کام بھی کیا، بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا۔ الحمدللہ جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا، بہت خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں نے مجھ تک پہنچائیں، میرے علماء کرام تک پہنچائیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے ایک نا بڑی مزے کی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں پیار، محبت، بھائی چارہ، ایک یکجہتی، وہ ہم نے اس کی فضا قائم کی۔ خواہ کہ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ محبتوں کی بات کریں، ہم زیادہ سے زیادہ یکجہتی کی بات کریں۔ آج ہم اپنے ملک کی بھی اگر بات کرتے ہیں، جس کنڈیشن پہ ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کافی مسئلے مسائل اس وقت ملک میں چل رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، لیکن وہیں پہ ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر و عافیت رکھے، ہماری بھی یہ کوشش رہے گی، ہر پل یہ کوشش رہے گی، میرے علماء کرام کی یہ کوشش ہے۔ اسپیشلی مجھے میرے علماء کرام جب بھی میری بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ اسی فضا کو پھر قائم رکھیں گے جس پہ ہم نے بات جو ہے وہ ختم کی تھی لاسٹ ایئر، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس دفعہ بھی لوگوں تک پیار، امن، محبت اس کا پیغام ضرور پہنچائیں گے۔ تو اس کوشش میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی یہاں پہ یہی فضا قائم رکھیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ علماء کے بول کا سیگمنٹ جو ہے وہ سحری پہ خاص طور سے بڑا فوکسڈ ہوتا ہے،
اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی میرا جو پینل ہے, میرے جو علماء کرام کا گلدستہ ہے, وہ پھر سے یہاں موجود ہے. میں تعارف کروانا چاہتا ہوں ہمارے آپ کے جانے پہچانے بڑے پیارے مفتی حنیف قریشی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی اور پورے ہمارے سننے والوں کو رمضان المبارک کا یہ مقدس ماہ سیام, ماہ قرآن, ماہ برکت, ماہ رحمت, ماہ مغفرت سب کو مبارک ہو. آمین آمین. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم رمضان المبارک کی آمد پر پورے عالم اسلام کو تہنیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے, اور خاص طور پاکستان کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہو, اور ہمارے اندر جو خاردار جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے. آمین آمین آمین. ہمارے ساتھ یہاں پہ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے سب سے بڑا انعام کا مہینہ ہے. تو اس لیے اس انعام کے مہینے میں یوں محبتوں کو فروغ دینا, یوں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور سب کو لے کر اللہ کی طرف سفر کرنا, میرا خیال ہے دنیا کا سب سے زیادہ میٹھا سفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سفر میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. میں یہ بات آن ایئر بتاتا ہوں جی, پورا سال مفتی نوید عباسی صاحب اور میں ان ٹچ رہے ہیں, اور بہت تحائف مجھے مفتی صاحب سے ملے, اور ایسے تحفے ملے ہیں کہ آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت کتابیں مفتی صاحب نے مجھے تحفے میں دیں, اور مجھے اتنا اچھا لگا, پڑھتا رہا جتنا جاننے کی کوشش کر سکتا تھا جب وقت ملتا تھا. تو مفتی صاحب میں آن ایئر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو, اور پوری قوم کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمتوں برکتوں والا مبارک ہو. آمین. میں اس موقع پر تمام علماء کرام کی خدمت میں بھی, پوری قوم کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت جس نے رمضان المبارک کا اس طرح سے آغاز کیا ٹی وی چینلز پر, جی بالکل, ہمارے بہت اچھے ساتھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم, جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, ہم سب کو انہیں یاد بھی کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اللہ رب العالمین انہیں بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. جی بالکل. ہم نے اس حوالے سے ان کی یاد میں کچھ ان کی ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے کلپس ہیں جو ہم لوگوں کو دکھاتے بھی رہیں گے, شیئر بھی کرتے رہیں گے. دس از امپاسبل کہ عامر کو میں بھول جاؤں یا آپ بھول جائیں. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے عامر کو رخصت کیا ہے اور سفر آخرت پہ, اور میں اور نوید صاحب ساتھ ہی تھے. مجھے اچانک یہ یاد آیا کہ ابھی جیسے آپ نے گفتگو شروع کی تو مجھے اچانک جو ہے نا وہ ان کا وہ انداز یاد آیا فوراً, کہ وہ قبلہ قریشی صاحب کے حوالے سے اسی طرح کے جملے وہ کہا کرتے تھے جیسے ابھی آپ نے فرمائے کہ ہمارے پیارے, تو وہ فوراً مجھے ان کا پیارے ذہن تو میں آیا. آپ سبھی مجھے بہت پیارے ہیں, اور ایک اور ہمارے بہت پیارے ہیں, وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, مفتی ابو محمد صاحب. غالباً وہ پہنچ چکے ہیں بیکاز وہ ڈرائیو کر کے پہنچے ہیں جی سیالکوٹ سے کراچی تک, تو میرے خیال سے وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جی, آج پہلا روزہ ہے صبح اور اس کی سحری کی تیاری بالکل. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں کسی ٹاپک پہ جاؤں, میں کوئی بات کروں, میں آج پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, تقریباً کوئی 10:15 بجے کے قریب یہ اعلان ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ پہلا رمضان ہے,
اور اچانک سے بھاگ دوڑ مچ گئی. کچھ ہم بھی سیٹ پہ سلو ہوئے تھے کام کرنے میں, تو میں ابھی اگر آپ کو دکھاؤں گا نہیں, لیکن ابھی بھی کچھ پورشنز ہیں میرے سیٹ پہ جس پہ کام ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ یہ سحری کے بعد میری جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ کام کرے گی. دیکھیں کتنی محنت ہمارے بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. پر ایک دفعہ پھر مفتی صاحب وہی اختلاف آ گیا, وہی تھوڑی سی ناراضگی بھی آ گئی. کچھ نے مذاق میں کہا کہ رک جاتے تو رمضان کا سورج بھی دیکھ لیتے. تو اس طرح کے کچھ مذاق بھی بیچ میں بننا شروع ہو گئے, اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. یہ اتنا پیارا مہینہ ہے, اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اس مہینے کا انتظار مجھ سمیت, آپ سمیت ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں جن کو سحر اور افطار پہ کھانا مل جاتا ہے, جن کو شاید پورا سال نہیں مل پاتا. ان کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. تو یہ اختلاف پھر پیدا ہو گیا. اب عبادت کی طرف فوکس کریں یا اختلاف کی طرف فوکس کریں, کچھ کنفیوژن سا چل رہا ہے. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارے لیے شریعت کو بالکل آسان کر کے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہم نے خود اپنے لیے ان کو پریشانیوں کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے. رؤیت ہلال کے مسئلے پر اللہ کے نبی کا بڑا واضح حکم موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ بھی چاند کو دیکھ کر رکھو اور افطار بھی چاند دیکھ کر کرو, اور اگر اس دن مسئلہ ابرآلود ہو تو اس کا 30 دنوں یعنی تعداد پوری کرو. یہ بڑا واضح حکم ہے. اب جس وقت ہمارے جو ملک کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی اس کو ایک تائید حاصل ہے, پھر ریاست کی مقرر کردہ ہے, اور ہم اسی اسٹیج پر بھی اور کئی اسٹیجوں پر بھی بیٹھ کر ہم یہ کہتے رہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کی حیثیت ایک پورے ادارے کی ہے اور ایک قاضی قضا کسی کے حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اب جس وقت وہ لوگ گواہیوں کو لے کر وہ کسی چاند کے دیکھے جانے یا نہ دیکھے جانے کا فیصلہ کر لیں, تو میرے خیال میں اس پر ہمیں مزید کسی لے دے یا مزید اس پر کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شرعی تقاضے آلریڈی وہاں پر تمام بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں. اب وہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تو وہ تاخیر ہو رہی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے, کیونکہ ایک رمضان شریف عبادت ہے, اس میں اگر وہ روزہ ہے اور وہ اس کا نہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے سر ذمہ داری ہے کہ وہ ساری قوم کا روزہ ان کے سر ہوگا. بالکل. اگر ہے رمضان اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے, اور اگر روزہ نہیں ہے اور وہ اعلان کر دیتے ہیں, اور اگر وہ اس طرح سے وہ کر دیتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے ذمہ ہے, کم از کم قوم کے لیے یا عوام کے لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو 30 شعبان ان کا جس طرح آج جیسے روزہ ہو گیا, ہماری فقہی یا جو مسئلے کی زبان میں اس کو یوم شک کہا جاتا ہے. تو شک والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, ترمذی ابن ماجہ, کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ شک والے دن آپ روزہ نہ رکھیں. اور شک والا دن کیا ہے, اس کی تعریف میں اگرچہ اختلاف فقہا کا, بعض کہتے ہیں کہ مطلع ابرآلود ہو 29 کو تو اگلا دن جو ہے نا وہ یوم شک ہے, اور بعض نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی جو رؤیت ہلال کا اعلان کرنے گواہی دینے والا گواہ ہے, اس کی حیثیت پر اگر کسی کو شک ہے کہ یار وہ فاسق ہے کہ جس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی, یا 2 بندوں نے گواہیاں دیں اور ان کی گواہی کے جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی صداقت کے حوالے سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, تو یہ تعریف کی ہے کہ وہ یوم شک ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یوم شک کا روزہ پھر نہ رکھیں, کیونکہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے اور عبادت ہے. بے شک. اور فرض عبادت جو ہے یہ شک میں نہیں ہوتی ہے. بالکل. کہ بھئی کل روزہ رکھ لو, اگر رمضان ہوا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو نفل ہو جائے گا. یہ بڑا واضح طور پر فقہائے کرام کا حکم ہے کہ آپ ایسے نہیں رکھ سکتے ہیں. یا تو آپ اس دن نفل کر کے رکھیں گے کہ بھائی رمضان نہیں ہے کل اور میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ رمضان ہے تو یقین کے طور پر رکھیں گے کہ بھائی کل رمضان ہے
और मैं कल रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ। ठीक। तो अब जो इस दफ़ा भी हुआ है, मैं इसमें थोड़ी सी माजरत से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इसमें के अंदर भी सियासत घुसेड़ दी गई है रोयत हिलाल के मसले पर, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी बेहतर वजाहत रोयत हिलाल के जो लोग हैं वो कर सकते हैं कि ताख़ीर क्यों हुई है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि तज़कियतुश शहूद के अंदर उनसे ये ताख़ीर हुई है, तज़कियतुश शहूद का मतलब है गवाहों को चेक करने में, कि भाई उन्होंने किसी कमिश्नर के पास भेजा, डीसी के पास भेजा या उलमा की टीम के पास भेजा, उन्होंने, मैं जल्दी बात खत्म कर दूं, उन्होंने यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जी, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। रमज़ान में बोल मेरे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, और एक छोटा सा सवाल था जो मैंने किया और उस पर काफ़ी मेरे ख़्याल से तफसीलन जवाब हमें मिला है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब जो हैं उस पर बात करना चाह रहे हैं। अपनी बात तो हज़रत हाँ पूरी कर लें मैं, ताकि उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं वो ये अर्ज़ कर रहा था कि यौम शक का रोज़ा रखना ये मना किया है नबी अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी ये रिवायत है, जिसे सिहा में ज़िक्र किया और इसकी सेहत के हवाले से मुहद्दिसीन ने कौल किए। तिरमिज़ी के अंदर, निसाई के अंदर, इब्न माजा के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर और दीगर हदीस की मुस्तनद जो मैन स्ट्रीम कुतब हैं उनके अंदर मौजूद है कि हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर ने फरमाया कि मन सामल यौमल लज़ी यशुक्कु फ़ीहि अन्नास फ़क़द आसा अबल कासिम, जिसने उस दिन रोज़ा रखा जिस दिन लोगों को शक है, तो उसने अबुल कासिम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। कोई साहब अभी क्या करें? बिल्कुल रमज़ान का रोज़ा है, हम तो इसको रमज़ान का रोज़ा करके रख रहे हैं, और बिल्कुल है जब इतना पूरी कौम को क्या हम शक में डाल दें यही तो, और उनको हम ये कहें जी नहीं तुम रख लो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ये गुनाहगार करने वाली बात है कौम को। ठीक है, पूरा रमज़ान का रोज़ा है, यकीन के साथ रखें। अगर गड़बड़ करती है तो रोयत हिलाल कमेटी के सर है भाई ये सारा, फिर वो जाहिल लोग नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो बड़े बड़े मुस्तनद तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो समझता है कि ये फैसला, तो वो जुर्रत पैदा करे, उसको निकल जाए, वो कहे जी ये मैं गलत हुआ है, लेकिन फिर भी एक आध अगर बात करता है तो बाकी जो अक्सरियत है उनका तो एक फैसला। साहब अग्री करते हैं? इजाज़त है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। देखिए, रमज़ान मुबारक के रोज़े नमाज ही की तरह से और हज ही की तरह से फ़राइज़ इलाही में से है। फ़र्ज़ का अपना एक वक्त है और मुअय्यन वक्त है, उस वक्त में आप अपनी मर्ज़ी से न कमी कर सकते हैं न पेशी कर सकते हैं। लिहाजा फ़जर की नमाज के वजूब और फ़र्ज़ियत का वक्त तब है जब उसका वक्त आ जाए। उसके वक्त के दाखिल होने से पहले अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ना चाहेंगे तो वो बातिल है, अगरचे आपने नमाज़ पढ़ी लेकिन वो नमाज नहीं है। इसी तरह से ज़ोहर है, इसी तरह से मगरिब है, इसी तरह से इशा है। रमज़ान मुबारक भी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रमज़ान मुबारक के चाँद के नज़र आने की शर्त के साथ है। बिल्कुल, जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, अब चाँद नज़र आने के हवाले से उसकी शर्तें हैं। उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि 2 आदिल गवाह चाँद देखें और वो गवाही दें। अगर उन्होंने गवाही दे दी और आपको यकीन है तो आप उन 2 गवाहों की बुनियाद पर रोज़ा रखेंगे, बशर्ते कि बाकी लोग उसकी मुखालफत न करें, कहें कि नहीं ये गलत है, ऐसी कोई बात ना हो। 2 आदिल गवाहों की गवाही काफ़ी है। लेकिन जहाँ पर शक हो, शक इस माना में कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया, तो अब आपके सामने 2 मसले हैं। एक ये कि क्या वो दिन शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन है 30वां, या फिर रमज़ान मुबारक का पहला दिन है। जब तक पहला दिन होने का आपको यकीन न हो, रमज़ान मुबारक की नीयत से आप रोज़ा नहीं रख सकते जब तक यकीन न हो। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ, शर्त यह है कि रमज़ानुल मुबारक साबित हो कि चांद नजर आ गया है। लेकिन अभी जैसे अब मैं अर्ज करता हूँ, हाँ। मैं बात मुकम्मल करने दें। अब अगर आपके लिए साबित है, मैं अंदर शक में मुब्तला हूं, तो आपके लिए फर्ज है, आपको चूंकि यकीन असल है, आपको यकीन है,
آپ پر فرض ہے آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے. مجھے اگر یقین نہیں ہے اور شک ہے تو میں کیا کروں؟ میں روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ روزے کا چاند رمضان المبارک کا چاند داخل نہیں ہوا یا نظر نہیں آیا. میں اس وقت تک روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے. لہذا ایسی صورتحال میں اب آپ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہیں, چونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ چاند نظر نہیں آیا, آپ کو یقین ہے, لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ادھر سے شعبان کی آخری تاریخ ہے. اگر اس کا آپ کو یقین ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے تو آپ نفلی روزہ رکھیں گے. اب اگر وہ نفلی روزہ آپ نے رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کوئی بھی فرض کی جو عبادت ہے, فرضی عبادت, اس میں وقت کے دخول کی شرط جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. لہذا وقت داخل ہوا ہے آپ پر فرض ہے, چاند نظر آ گیا ہے آپ پر فرض ہے, یا 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر 31واں دن جو کہ اگلے مہینے کا پہلا دن ہوگا, 31واں نہیں ہوگا چونکہ چاند کے ایام 31 نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ یکم کہلائے گا. اس طرح سے آپ پر وہ روزہ فرض ہوگا. اب جیسے آج کا ہوا, اس کو رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعلان کرتے کرتے تاخیر ہوتی ہے انہی گواہوں کی وجہ سے, لیکن بعض اوقات گڑبڑ بھی ہوتی ہے. عمران خان کی حکومت کے دوران اگر آپ کو یاد ہو تو ایسا ہوا کہ ایک طرف سے اعلان ہو رہا تھا کہ کل عید ہے, اور دوسری طرف سے اسی کمیٹی کے ایک صاحب فون پہ لائیو بتا رہے تھے کہ نہیں, ہم پر اوپر سے پریشر تھا, اس پریشر کی وجہ سے ہم نے اعلان کیا ہے, ورنہ چاند ثابت نہیں تھا. یہ آپ کے پاس آپ دیکھ لیں, گوگل کریں اور یوٹیوب پہ چلے جائیں, فیس بک کے مختلف اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی, میرے پاس بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں, اور ان شرارتوں میں عموماً وہ لوگ جن کا دین کے اصولوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ اپنی اجارہ داری کے لیے اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں. پہلے جس طرح سے ہوا, انہوں نے کہا بھائی مولویوں کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ ہے سائنس کا. سائنس نے اگر ثابت کر دیا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے تو اس کی پیدائش کافی ہے. اب مولوی کہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, سائنس نے کہہ دیا ہم اسی کے مطابق کریں گے. اب یہاں پر وہ ان اصولوں کو جو آپ کے فقہا نے, جو آپ کے ائمہ حدیث نے طے کیے, ان اصولوں کو وہ پامال کرتے ہیں اس عنوان سے. تو یہ جو ہے یہ پھر اس سیکولر ذہن کا نتیجہ ہے, لہذا اس کو روکنا چاہیے. لیکن جو عبادت ہے اس کی فرضیت آپ کے یقین سے مشروط ہے. آپ کو یقین آ گیا, آپ رکھ لیں, بات ختم ہو گئی. بالکل میں سمجھ رہا ہوں, لیکن دیکھیں ہم جو ایک بات کر رہے تھے, مفتی صاحب نے بھی وہی بات کی. اس سے پہلے میں مفتی ابو محمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان مبارک. ہمارا ساتھ اس دفعہ پھر رہے گا 30 دن انشاءاللہ. اور میں نے یہ بتا دیا, میں نے کہا جی وہ کافی لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں, تو میں نے کہا فریش ہو کے آ رہے ہیں, بٹ اچھے لگ رہے ہیں. ہم آج کے روزے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے. پروفیسر صاحب, ایک بات تو قریشی صاحب نے کہا کہ چونکہ ایک کمیٹی بنا دی گئی, ایک کمیٹی موجود ہے, وہاں پہ مستند جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں جن کا فیصلہ ہم سنتے ہیں اور ہم اس پہ اگری کرتے ہیں. ایک طرف اب امین شہیدی صاحب جو ہیں, حضرت کا ایک بیان آیا کہ ایک لاسٹ ایئر ہاں بالکل لاسٹ ایئر عید کے اوپر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پرابلم ہوئی, تو تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے بیچ میں کہ کیا کریں, روت ہلال کمیٹی پہ یقین کریں یا بیانات پہ یقین کریں یا سائنس پہ یقین کریں, کس پہ یقین کریں؟ کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ماشاء اللہ قریشی صاحب نے اس مسئلے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے, اور اس میں میرے خیال اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں صرف روزہ حلال کمیٹی جو قوم نے, گورنمنٹ نے, سرکار نے بنا دی ہے, اس کے فیصلے کو بغیر کسی شک و شبہ سے قبول کرنا چاہیے. اور اس کمیٹی میں علماء ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, صاحب تقویٰ ہیں, اور اس کمیٹی میں ہر مسئلے کا جو پاکستان میں پایا جائے اس کی نمائندگی ہے. اگر وہ کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے کہ کل روزہ ہے اور ان کے پاس گواہ موجود ہے
बाज़ औक़ात गवाहान की तस्दीक और उनकी तज़किये के लिए देर हो जाती है, बस दूर से शहादत आई है। अब ये शहादत देने वाला कौन है? मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमानों में कौन सा मुसलमान है? ऐसा तो नहीं जिसको नमाज रोज़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसकी गवाही हम कैसे कबूल कर लेंगे? तो ये चीज़ जो है ये मेहनत तलब मसला होता है, इसमें तहकीक करना होती है, उसके बाद जाकर ऐलान होता है। जब तक वो उस गवाह के बारे में मुतमईन नहीं हो जाते वो ऐलान नहीं करते। सही है। तो हमें इस मसले में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। वो लोग जिन लोगों को हमने अपनी नुमाइंदगी सुपुर्द की है उनकी बात को तस्लीम करना चाहिए। और अगर गवाही है, सही है, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ रसूल अकरम के ज़माने में, एक आदमी ने गवाही दी आकर, यार सो चांद देखा, तो आपने फरमाया ठीक है कल ईद पढ़ेंगे हम। तो इसमें यानी ज़्यादा शुको शुबहात पैदा करने की ज़रूरत नहीं, ताकि कौम कहीं उलझन में पड़ जाए। बड़ी जिम्मेदारी के लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो कि ऐसे ही हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। और वो खौफ ज़्यादा होते हैं। जी जी कि ये हमने अगर ऐलान किया, खुदा ना खालिक को गलती होगी, हमारी तो आखिर तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें मैं छोटा सा और फैसल भाई अर्ज कर दूं कि ये जो इदारा है रोयत हिलाल का, इसको सारे उलमा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मानते हैं कि इसकी हैसियत काजी की सी है। ठीक। और अगर शरई नुक्ते नज़र से काजी अपने फैसले में अगर वो गलत भी कर जाता है, यानी वो अपनी तरफ से गवाहों से पूरी गवाही लेकर किसी कत्ल का फैसला करता है, ये कोई और करता है, तो अब वो काजी इंदल्ला नहीं पकड़ा जाएगा। अगर वो गवाह गलत कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे। और कैसे हो सकता है कि यार वहाँ 20-25 लोग बैठे हैं, तगड़े मुफ्ती बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, और वो मुमकिन है अगर किसी एक आदमी को कन्फ्यूजन हुई है तो ये देखें अगर 5 जज हैं, 3 फैसला उधर करते हैं, 2 उधर करते हैं, तो फैसला 3 वाला माना जाए। तो वहाँ अगर 20 लोग बैठे हैं, एक बंदे को डाउट हो गया, जैसे पिछले साल किसी ने वो फ़ोन पे किया, तो तब भी रियासत के अंदर रहते हुए मुसलमान होने के नाते से हम मुसलमान इस बात के पाबंद हैं कि भाई रोयत हिलाल कमेटी ने फैसला कर दिए, उलमा ने किया है, अगर उन्हें गलती लगी है, अगर जानबूझकर की है तो उनके ज़िम्मे, और अगर उनके इज्तिहाद में ये कमज़ोरी हुई है तो भी इंदल्ला वो माजूर होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कम अज़ कम हमें क्यों शक हर साल हम लोग डालते हैं, आज फलां हो गया फलां। पिछले साल हमारे एक वो पागल से मौलवी साहब हैं, उसने के इन लोगों को कहा कल रोज़ा भी रखो और ईद भी करो, और उसके चाहने वालों ने रोज़ा रख के लोगों को ईद पढ़ाई। ये किस कदर ज्यादती है कौम के साथ कि आप बताएं कि आपने ईद पढ़ाई है लोगों को रोज़ा रख के, तो इसका मतलब है आपने रमज़ान के अंदर शवाल की है, तो ये तो आपने लोगों की नमाज के साथ खिलवाड़ की है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को दीन से दूर कर रही हैं। हमें कम से कम बड़े खुले दिल से ये कहना चाहिए कि भाई अगर गलती कर रहे हैं वो अल्लाह के आगे वो पकड़े जाएंगे। कौम को चाहिए कि वो बगैर शक के रोज़ा रखे, बगैर शक के ईद करे। सुभान अल्लाह। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जा रही हैं चीज़ें। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मेरे साथ यहाँ पर हैं। गुस्सा तो नहीं आया आपको ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब को गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और बड़ा सही वाला गुस्सा आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मुस्कराते रहें। अबू मोहम्मद साहब भी और हमारे नवीद साहब भी, बिकॉज़ आज पहला रोज़ा है और हमारी यही कोशिश है कि हम हंसते मुस्कुराते इन दिनों को लेके चलें। जिस हवाले से अभी बात हुई है, ठीक है, शक व शुबात वाला मसला तो हमारा हो गया। मैं उन लोगों के हवाले से बात करना चाहता हूँ नवीद साहब जो हर वक्त शक व शुबात में ही लगे रहते हैं। कोई भी फैसला आ जाए, ख़ास तौर से ये एक फ़ैशन भी बन गया है हमारे यहाँ कि अगर किसी मुफ्ती ने, किसी अल्लामा ने कोई फ़ैसला दे दिया किसी हवाले से तो शक व शुबात रहते हैं। जैसे अभी हनीफ साहब एक बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास उसमें 4 लोग हैं और उसमें 1 अग्री नहीं है और 3 अग्री हैं, तो इसका मतलब, क्योंकि दुनिया में जो अदालतें लगती हैं उनमें एक आपकी स्पेशल कैबिनेट होती है जो कि साथ में बैठती है और वो उनमें से फ़ैसला आता है। उसमें कोई 20-25 लोग होते हैं जिसमें से तकरीबन 10 लोग अग्री नहीं कर रहे होते और 15 लोग अग्री कर रहे होते हैं, तो वो फ़ैसला मान लिया जाता है। अगर उसमें से 11 लोग अग्री कर रहे हैं और 10 अग्री नहीं कर रहे हैं, तब भी वो फ़ैसला मान लिया जाता है कि ही इज़ राइट, ही इज़
मतलब ये सही नहीं है, तो हमारे यहाँ उसके बावजूद क्यों ये इतना बड़ा फसाद जो है वो खड़ा हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो मसला है रुयत हिलाल का, इस पर तो काफ़ी बात हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर जो मसला है, ये अयूब साहब के ज़माने में जो प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल, उनके ज़माने में हर शहर में अपनी ईद और अपना रोज़ा होता था। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने एक मरकज़ी बॉडी बनाई, उसकी ज़िम्मेदारी लगाई और फिर इसमें बेहतरी आती गई। और हमें याद है कि हज़रत सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रुयत हिलाल के चेयरमैन थे, तो उस वक्त आप फ़ैसला फरमाते तो कोई नहीं मानता। जो रुयत हिलाल कमेटी फ़ैसला करती है, उस फ़ैसले को कबूल किया जाना चाहिए। उसके बरअक्स अगर कोई रियासत के अंदर रियासत बनाता है और वो अपना ऐलान करता है, तो वो कोई भी हो वो गलत करता है। ये कल भी हम बात करते थे, आज भी हम यही बात करते हैं कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को आपने इख्तियार दिया है, हुकूमत ने दिया है, पूरा उस पर यकीन होता है, उस पर उलमा मौजूद हैं। तो जब वो सब मौजूद हैं तो फिर हमें शक में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद शाह साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, या कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फ़ैसला करते थे, उससे पहले जो है ना वो हमारे अल्लामा मुफ्ती अतर नईमी साहब करते थे, उससे पहले थानवी साहब थे, उससे पहले दीगर बुज़ुर्ग थे, पीर करम शाह साहब थे। ये जो हज़रात थे, ये जो इन्होंने फ़ैसले किए हैं, कल भी उनके फ़ैसले ठीक थे, आज भी ठीक हैं, इसलिए कि वो पूरी कोशिश और काविश से करते हैं। अगर कोई गवाही गलत देता है, जैसे यहाँ बात हुई है, तो वो गवाह के सर जाएगी बात, लेकिन वो भी पूरी तहकीक करके फिर गवाहों को। अब ये कह देना कि उलमा पर, ये हमारी कौम जो आजकल फेसबुक पे हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है, ये भी बड़ा अजीब जो है वो अलमिया है कि जी वो हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब चेयरमैन थे तो कहा जी उनकी एहलिया के कपड़े नहीं सिले। तो उस ज़माने में ये आपने सुने ना ये बातें, तो अब भी यही बातें की जा रही हैं कि ये इस तरह की गुफ्तगू कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नाम इसलिए लिए हैं कि आज अगर ये हैं तो हमें ये देखना है कि रुयत हिलाल कमेटी फैसला कर रही है। कल वो थे तो शख्सी फैसला नहीं है, रुयत हिलाल का फैसला है। उनके ज़माने में भी महकमा मौसमियात उनकी मुआवनत करता था, सपारको और फिर उसके अलावा नेवी और ये सारे इदारे, और आज भी ये करते हैं। बाकी देखिए, शुकूक व शुबात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े वाज़ेह हदीस है। हुजूर ने फरमाया हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है। जब हलाल और हराम वाज़ेह है तो इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शक में डालती हैं। शक में डालने वाली चीज़ों से हमें बचना चाहिए, शक की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी अगर एक आदमी की ज़मीन मिल रही है दूसरे आदमी की ज़मीन के साथ और वो चरागाह है, वहाँ पर जानवर चारा चर रहा है, तो उस जगह उसको नहीं चारा चरना चाहिए। मालिक को चाहिए कि वो उससे दूर रखे, क्योंकि वो शक में पड़ सकता है कि इस तरफ भी वो चारा जाके वो चर सकता है। तो इसलिए शुकूक व शुबहात से हमें बालातर होकर यकीन के साथ इबादत करनी चाहिए, यकीन कामिल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने कौमी मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस बात में कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, इसमें पूरा जो है ना वो 5-6 दिन हम फेसबुक पे लगा दें गालम गलोच के ज़रिए, तो ये रमज़ानुल मुबारक में हम इबादत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए जैसे ऐलान हुआ अल्लाह के घर में पहुँचे, अल्लाह अकबर, हम कुरान शरीफ सुने, तरावी पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, जो जिस तरीके से हम कर सकते हैं वो करें। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए, इबादत को इबादत रहना चाहिए और इबादत को इबादत के अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग इसमें सियासत करते वो यकीनन कौम में इंतशार और इफ्तराक पैदा करते हैं, जो कि कौम को तबाही की तरफ ले जाने के मुतरादिफ है। बेशक बेशक। और मेरे ख्याल से बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुई है। चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आगे भी थोड़ा सा इस हवाले से बात की जाए। रमज़ान का चूँकि स्टार्ट हो गया है रमज़ान, और इतना खूबसूरत महीना है, इतने सवाब का महीना है, इतनी खुशियों भरा महीना है दुनिया भर में। रमज़ान के हवाले से जब अभी इत्तेफाक से मेरी थोड़ी ट्रैवलिंग भी हुई तो मैं देख रहा था कि कितनी सेलिब्रेशन की तैयारी की जाती है। तो सीरियसली मेरी भी ये ख्वाहिश है कि इस सेलिब्रेशन को भरपूर तरीके से मनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला का इतना बड़ा तोहफ़ा है, इतना हसीन तोहफ़ा है, उसको एंजॉय करें। छोटा सा ब्रेक है, मैं ब्रेक से जब वापस आता हूँ तो अनस करीमी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी नाते रसूल मकबूल से हम वापस आएंगे। देखते रहिए रमज़ान में बोल।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए सैयद अनस करीमी साहब, खुश रहिए। और आपको खुश आमदेद कहते हैं हम, और आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ नदीम नौशाही कादी साहब बैठे हैं, आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सफ़र, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये बहस और मुबाहिसा चलता रहा, आप भी थोड़े इसमें मुब्तला हुए होंगे क्योंकि हम यहीं पे थे, बोल में तैयारियों में लगे हुए थे, तो लग रहा था कि नहीं होगा, फिर हो गया रमज़ान, और फिर हमने कहा चले भाई जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। आप यकीन करें सब ने मिल के, पूरी टीम ने, प्रोड्यूसर क्या, हेड क्या, पूरी टीम जो है बोल की वो इस वक्त सेट पे मौजूद थी लाइव जाने से पहले। और आप अगर आते थोड़ा जल्दी तो आप देखते कि एक अजीब भाग दौड़ लगी हुई है यहाँ पे, बट होता है ऐसे ही, बिल्कुल होता है। आपका पहले सफ़र कैसा रहा ये बताइए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरवे तक, सखर तक तो मोटरवे है माशाल्लाह, और वहाँ से आगे अल्लाह ही हाफ़िज़ है कराची तक, हैदराबाद तक। जी जी, हैदराबाद के बाद फिर सही है जी, थोड़ा। जी जी। आप शौक से बाय रोड आते हैं यहाँ पे? शौक से भी आते हैं, थोड़ा सा साथी होते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी अच्छा। आना जाना होता है, फिर अपनी तरतीब होती है, प्राइवेसी होती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। बात आप सुन रहे थे जो जी जी। सिलसिला यहाँ चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपको आपके तवस्सुत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु इसे कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। बॉल की टीम को जो हर साल की तरह इमसाल भी इंशाल्लाह खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं, अल्लाह करे ये पूरी कौम के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। आमीन आमीन। और यहाँ जो मुझसे पहले, चूँकि मैं क़िबला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की भी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी, शहीदी साहब की भी, भाई हनीफ़ नवीद अब्बासी साहब की, प्रोफेसर साहब की, तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि मेरी आमद से कबल क्या गुफ्तगू हो रही थी। दो तीन बातें इस मुतालिक मैं अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि आक़ाए दो आलम रूह कायनात दुखी दिलों के तबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक इत्तिहाद का मंबा बनाकर छोड़ा था। ये उम्मत कोई बिखरा हुआ रेवड़ का नाम उम्मत नहीं है। दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर कोई भी बंदा, रिस्पॉन्सिबल बंदा वो होता है जो अपने इदारों पर, अपने मुल्क पर एतमाद करता है। और जब हम अपने इदारों पर सवाल उठाते हैं तो वहाँ से इदारे कमज़ोर होना शुरू होते हैं। हम निजी महाफिल में जब लॉबिंग करते हैं तो हम अपने मुल्क को बज़ाते ख़ुद अपनी गुफ्तगू से, अपने तकल्लुम से, अपने फ़ैल से हम उसे कमज़ोर कर रहे होते हैं। तीसरी बात यह है, जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है, चाँद का ताल्लुक़ है, ईद का ताल्लुक़ है, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चाँद देखकर रोज़ा रखो, चाँद देखकर तुम ईद करो। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जो रवीयत हलाल कमेटी की एक इंतज़ामिया है, हम देख लें कि हज़रत मौलाना पीर करम शाह साहब से लेकर इस वक्त तक जितने भी हजरात इसमें तशरीफ़ लाए, हज़रत नईमी साहब हैं, मौलाना हसन जान साहब हैं, हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, भाई अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, ये जितने लोग हैं, ये बज़ाहिरन एक बंदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फ़िक्र के वो लोग होते हैं जो साहिब राय होते हैं, साहिब तक़वा होते हैं, और उनकी जो अथेंटिक शख्सियत है उनके इलाक़ों में, उनकी बरादरी में और उनकी मसाजिद में, उनके शहरों में भी मानी जाती है। और ये बाकायदा एक ऐसा इदारा है कि अगर इसमें कोई एक आध बंदा मेरे ख्याल में गलती करे भी तो बाकी लोग इतने अथेंटिक होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं कि उनकी मौजूदगी में गलती का इम्कान नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में ख़त्मी राय यही है कि हमें रवीयत हलाल कमेटी पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार करना चाहिए। वो रात 12 बजे ऐलान कर दे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने ऐलान रोज़ा रखने का किया या नहीं किया, चाँद देखने का किया या नहीं किया, ईद का उन्होंने ऐलान किया है या नहीं किया। वो सुबह कर दें। सऊदी अरब में आज से 2-4 साल पहले सुबह बिल्कुल सहरी के वक़्त, नमाज के वक़्त ऐलान हुआ, आपने भी देखा होगा। अब वहाँ सऊदी अरब वाले क्या करें, उसमें बहस मुबाहिसा शुरू कर दें। ये बहस मुबाहिसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम्हें दीन में आने तो पूरे पूरे आ जाओ। मेरे ख़्याल में यहाँ दीन का कोई वो मसला
جو نصوص سے ثابت ہو قرآن پاک میں. ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ اگر آپ وہ باتوں نہیں سنائیں تو اس پر بھی بحث مباحثہ وہ کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ ہوتا ہے روزانہ. تو میرے خیال میں یہ ختمی بات ہونی چاہیے سبھی کی طرف سے کہ ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ تو رویت حلال کمیٹی کا ادارہ ہے, ہمیں اپنی فوج پر اعتماد کرنا چاہیے, اپنی پولیس پر کرنا چاہیے, ہمیں نظریاتی کونسل پر کرنا چاہیے. جتنے ادارے ہیں وہ آپ سے مضبوط ہوں گے, مجھ سے مضبوط ہوں گے. ہم جتنا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارا ملک طاقتور ہوگا. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن کہیں کہیں کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ تھوڑی سی ہماری بحث بڑھ سکتی ہے, لیکن میں بڑھاؤں گا نہیں ابھی, میں نہیں چاہتا. پر چلیں جی آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. رمضان جیسا خوبصورت مہینہ, اور ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں, یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس میں جتنی برکتیں ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, وہ سمیٹنے کا موقع ہمیں دے. وہ کسی طرح سے بھی ہم کوشش کریں. اوبویسلی کچھ چیزیں ہیں جو فرائض میں شامل ہیں, وہ تو ہمیں فالو کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں. میں یہ آج چونکہ بالکل پہلی صبح ہے, اور اس پہلی صبح پہ میں چاہتا ہوں ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جتنے بھی, وہ جب اس بارے میں بات کریں, مفتی آزاد, بالکل آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں بہت زیادہ نا ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق, اوپر سے رہی سہی کسر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے آگے پوری کر دی ہے, کہ جو گھر میں جس کی کوئی نہیں سنتا تھا وہ جا کے محلے میں باتیں کرتے تھے, اب وہ بہت سارے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلی جاتی ہے. سو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو, تھوڑا یقین کرنا شروع کریں. یہ جو بلیو, یہ جو یقین کا ایک سلسلہ ہے, یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے, مشکلات پیدا نہیں کرتا ہے, اور آٹومیٹکلی آپ آگے بڑھتے ہیں اپنی زندگی میں. پر رمضان جیسا خوبصورت مہینہ ہمارے لیے ایک بار پھر آ گیا ہے, اور ہم اس مہینے میں کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس رمضان کے حوالے سے, وہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا, جو سب سے زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے اس پہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان شریف آتا تھا تو حضور خود بھی اس کے لیے کمر کس لیتے تھے, اور صحابہ کو بھی نیکیوں پر ابھارتے تھے. اور رمضان سے پہلے شعبان میں آپ فرماتے تمہیں معلوم ہے کیسا مہینہ آ رہا ہے جو شہر المواسات ہے, غم گساری کا مہینہ ہے, شہر الرزق ہے, رزق کی وسعت کا مہینہ ہے, شہر المغفرہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, شہر الرحمہ ہے, یہ اللہ کے فضل اور رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے. تو حضور کے صحابہ اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں حضور تیار کر دیتے تھے نا, کہ ہم بے قرار ہوتے تھے کہ کب رمضان شریف کی یہ ساتیں آئیں اور ہم ان میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. اور پھر حضور دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ تو نے شعبان عطا کیا ہے, ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ. اور پھر رمضان شریف آتا تو ایک خوشیوں کی کیفیت, ہماری طرح نہیں کہ بھئی رمضان آ گیا جی روزے رکھیں گے اور جناب شکل بن گئی. اور بڑا عجیب سا ماحول ہے, عید کے اوپر ہم لوگ خواہ مخواہ فائرنگ کریں گے, حالانکہ وہ جائز ہی نہیں ہے, پٹاخے بجائیں گے, مبارکیں دیں گے, اور رمضان شریف آئے گا سب کے چہرے بن جائیں گے اور روزہ آگے. حالانکہ یہ تو خوشی ہے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں سارا سال ہمارا اپنے ذاتی معاملات میں گزرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہیوں میں گزرتا ہے. ہمیں چاہیے کم از کم اس مہینے کو ہم اہتمام کر لیں, اس کو ایک صحیح طریقے سے کمائی کا اس کو ذریعہ بنائیں. یہ وہ والی کمائی نہیں, یہ جو ہماری دینی کمائی ہے, ہماری نیکیوں کی کمائی ہے. اور اس میں ہمیں چند چیزیں ہم طے کر لیں, شیڈول بنا لیں کہ یار ہم نے کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید اگر تراویح میں سننا ہے تو بہرحال خود بھی تلاوت کرنی ہے, ہم نے ایک قرآن ہم نے ختم کرنا ہے. پھر معمول بنا لیں ہمارے مائیں بہنیں بچے سارے کہ ہم نے یار روز آنا نہ زیادہ اگر نہیں تو کم از کم 3 تسبیح درود شریف پڑھنے, اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی ہو گیا, قرآن مجید بھی ہو گیا, ہم تہجد کا ایک معمول بنا لیں کہ ویسے بھی اٹھنا تو ہے نا سحری کے لیے, تو بھائی پہلا کام یہ کریں گے ہم نے تہجد پڑھنی. اور اس کے ساتھ اہم ترین چیز جس کی طرف نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا تھا, وہ غربا, مساکین, بھوکے, پریشان حال, ان کا خیال. غم گساری کا مہینہ اس کو قرار دیا. یعنی ہم خود کیوں, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھتا ہے؟ اصل میں اس کی ہزاروں حکمتوں میں سے رمضان کی ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ جس آدمی نے دن میں 10 وقت کھانا تھا اسے کیا پتا کہ وہ جو روڈ کے کنارے بیٹھا بچہ بھوکا بڑے ترس کے کھانے کی طرف دیکھ رہا ہے, بیکری کے باہر کھڑا ہو کر بیکری کے اندر سجے ہوئے وہ شو روم کے اندر وہ مختلف چیزیں دیکھ کر وہ گزرتے ہوئے ترس رہا ہے, اس کو امیر کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھوک. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رکھ روزہ, کھا کے بھی تو, تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یہ شام کے وقت جب بھوک کا درد تجھے آئے نا تو تجھے اندازہ ہو کہ وہ بھلکتے ہوئے بچے یا نوجوان یا اس عورت یا اس بوڑھے کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ یار زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر چند لوگوں کو ہم افطاری شروع کروا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمائی. اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی ابھی بات بتاؤں. میں ابھی شام میں جب یہ آپ نے بات کی تو میرے دماغ میں آ گیا, آپ کو پتہ ہے نا نوٹس آیا ابھی, آپ نے پڑھا وہ کہ آپ سڑک پہ اس طرح سے آپ افطاری نہیں کروا سکتے لوگوں کو, 27,000 روپے جرمانہ ہے. لا حول ولا قوت. یہ کہاں ہے؟ یہ ابھی تو شام میں آیا یہ نوٹس. کہ پورے ملک میں یا پتہ نہیں کراچی میں ہے کہ پورے ملک میں ہے. میں نے وہ پڑھا اور میں یوں ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب بس یہ وہی ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں. میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں, رمضان مبارک سے تقریباً 10 دن پہلے سعودیہ میں بھی اسی طرح کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے. اچھا. جس میں مسجدوں میں بچوں کو لے جانے پر بھی پابندی لگی ہے اور مسجدوں میں افطار کروانے پر بھی پابندی لگی ہے. مسجدوں کے اندر کہا نماز پڑھیں لیکن بچوں کو لے کے نہ آئیں, افطاریاں مسجد میں نہ کروائیں, باہر بھی اس طرح کی افطاریاں منع ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے وہیں سے لیا ہوگا, کوئی بڑی بات تو نہیں. لیکن بچوں کو نہیں لائیں گے تو بچوں کو عادت کیسے پڑے گی؟ نوٹیفیکیشن جو آیا اس کے مطابق, اس کا متن میرے پاس موجود ہے اور اس خبر کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, میں نے ٹویٹ بھی کی میں نے تھی. خود سنی ہے. تو بہرحال یہ تو ہے, اگر اس کی تھوڑی سی باریکیوں میں جانا چاہے تو یہ وقت شاید مناسب نہ ہو. یہ جو ویژن 2030 ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن اس میں فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ معذرت کہ بچے جو بالکل چھوٹے بچے نا, معصوم, جو بالکل مسجد کی سمجھ نہیں رکھتے, وہ اور جو مجنوں اور پاگل اور دیوانہ ہے, ان کو مساجد سے دور رکھنے کا حکم ہے. اور یہ اسناد صحیحہ سے حدیث موجود ہے. لیکن وہ بچے جو سمجھدار ہیں وہ تو مسجد میں آئیں, پیچھے کھڑے ہوں, ان کے لیے تو احکام ہے کہ ان کی صف کہاں بنے گی, کیا طریقہ ہوگا. ان بچوں کی تو ممانعت نہیں کی جا سکتی. وہ چھوٹے بچے جیسے بعض لوگ پیمپر پہنا کے مسجد میں لے آتے ہیں, جو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں, جو لوگوں کی نماز کے آگے سے گزرتے ہیں, ان کو چونکہ ان کو مسجد کے بارے میں تو کچھ معلومات نہیں, اور پاگل اور دیوانہ ان کو دور رکھنے کا حکم ہے. یہ میں نے اس لیے تو جو بڑے بچے ان کو نہیں روکنا چاہیے. مسجد کی اصل میں طہارت کا, تقدس کا خیال رکھنے کے حوالے سے یہ ضروری احکام ہے. ہاں لیکن میرے خیال سے وہ انہوں نے سڑک پہ بھی بند کیا ہے. یہ منع ہو سلسلہ آیا ہے, منع کر دیا. یعنی مسجد کے اندر سڑک پہ ناچیں, سڑک پہ کودیں, سڑک پہ ڈانس کریں, سڑک پہ بھیک مانگیں, باقی سب کچھ کریں جو ایک رمضان لوگوں کو بتاتا ہے یہ چیزیں کہ یار یہ ہمارا ایک مذہبی ایک مہینہ ہے اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے. اسی بہانے لوگوں میں وہ جو جذبہ ہے ایمانی ہے, وہ اخوت, وہ بھائی چارہ, وہ لوگوں کے دلوں میں عوام کا جو خدمت کا جذبہ ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے. بچے دیکھتے ہیں, بوڑھے جوان دیکھتے ہیں, وہ سارے اس کام میں لگتے ہیں. یعنی آپ اب اس طرف آ گئے, اور بھی اچھے کام آپ سے کوئی نہیں ہو رہے, اور یہ بھی نہ. اس میں یہ ہے کہ کچھ سرٹن جگہیں اگر آپ نے وہاں پہ افطار کروانی ہے تو آپ کو اس کی اجازت لینی پڑے گی. کچھ اس طرح سے چیز آئی ہے. میں ایگزیکٹلی آپ کو وہ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا شام میں. لیکن اجازت لینا میرے خیال سے یہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ بالکل ٹریفک جام کر دیتے ہیں, بے ہنگم طریقے سے کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اجازت باقاعدہ اگر کسی ڈی سی سے اجازت لینی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اجازت نامہ بہت ساری اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, حکومت کے علم میں ہونا چاہیے. جو اداروں کی بات ہوئی, روت ہلال کمیٹی کی بات ہوئی, تو یہ بھی چونکہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تو یہ اسی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے چیز کہ اوپر سے ہی آرڈر آئے ہیں پروفیسر صاحب. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آپ نے رمضان المبارک کی بات کی. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے. بالکل, واہ واہ. اس مہینے میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. رمضان المبارک
का अल्लाह रोज़ा हमें से रखवाते हैं इसलिए कि अल्लाह को उसके फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही फायदा, बिल्कुल। हमारी शख्सियत की तामीर और इसके तज़किये के लिए रोज़ा ज़रूरी है। इंसान जिस्म और रूह का नाम है। जिस्मानी ग़ज़ा तो हम अपने ज़मीन से हमें मिल जाती है, जिस तरह जिस्म को भूख लगती है इस तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़ज़ा अल्लाह का ज़िक्र है और रसूल और अल्लाह की इबादत है। बिल्कुल, बेशक। हर इंसान की शख्सियत अपने आमाल में ढलती रहती है, जैसे आमाल होते हैं वैसे उसकी शख्सियत उसमें ढलती है। इंसान के आमाल एक कालब है जिसमें उसकी शख्सियत ढलती है। हर शख्सियत पहचानी जाती है उसके आमाल से, और इंसान के जो आमाल हैं उनका इंसानी ज़िंदगी पर असर है। प्रोफेसर आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा एक ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए रमज़ान में बोल। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज थोड़ा सा वार्म अप है जी सहरी पे। हमने इसीलिए कोई बहुत हार्ड कोर सवाल नहीं रखे। मुझे पता है कि जब मैं कल बैठ के अफ्तारी का प्रोग्राम कर रहा हूँगा उस वक्त आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। फिर हमारे आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे सवालात आएंगे, बिकॉज उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर लोग ये चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल के हल जो हैं वो दे दिए जाएं। प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, मैं माज़रत चाहता हूँ मैंने मुनक़ता किया, लेकिन वो क्या करूँ जी, थोड़े से पैसे कमाने ज़रूरी होते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसानी आमाल जो है उनका इंसानी ज़िंदगी पर असर होता है। बिल्कुल। आमाल सालिह जो है उन उसके असरात हैं। जो शख्स नेकी काम करता है उसके अंदर नेक जज्बात पैदा होते हैं, नेक रुझानात पैदा होते हैं, वो नेकी की तरफ बढ़ता है। अगर बुरे अमाल करता है उनका बुरा असर उस पर होता है। हदीस कुदसी है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ये कहते हैं, यब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला सदरक गनन व सुद्दु फ़क़रक व इल्लम तफ़अल ला सुद्दु फ़क़रक अमला यदक शुग़लन व ला सुद्दु फ़क़रक। हदीस कुदसी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ये कहते हैं, कहते ऐ इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मैं तुझे तवंगर ही दूंगा, तेरा दिल मालूम तवंगर कर दूंगा तुझे, तेरा दिल बड़ा कर दूंगा, तुझे तवंगर ही दूंगा मैं तुझे, और तेरी फ़कीरी दूर कर दूंगा। अगर तू सिर्फ दुनिया ही में लगा रहे, दिन रात दुनिया कमाने के दौरान, तेरी फ़कीरी दूर नहीं करूंगा और तेरा हाथ में काम से भर दूंगा। दिन रात काम 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 और उसी तरफ तू फ़कीर ही रहेगा। तो ये इबादत जो है अमाल साले, इनकी तासीर इंसानी ज़िंदगी पर। वाह। जैसे हम अब देखें ना, हमारे दुश्मन हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, वो हम बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ये जो इफ्तार कराए जाते हैं रोडों पर खड़े होकर, इससे मुआशरे के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। ये लोग ये समझते हैं हमारा दुश्मन कि वो हर वो चीज़ जो इनको इस मुआशरे को जोड़ता है ये उसे तोड़ देना चाहते हैं। सोचे ना कि जो इंसान तकलीफ रखता है तकलीफ रहते हैं, उसको ये एहसास होता है कि यार इन लोगों तक हाँ, ये तो मैं पहुंच रोज़ेदार जाऊं, इससे मैं थोड़ा कितनी सा- मोहब्बत। यानी आप ये देखें ना, एक शख्स बैठा हुआ बस में बैठा हुआ, एक शख्स आके खुश भाई इफ्तार कर रहे हो, उसके दिल में उसकी कितनी मोहब्बत पैदा हो। बिल्कुल, कितनी दुआएं और मिलती फिर हैं। बगैर किसी इम्तियाज के, ये नहीं देखते ये कौन है ये कौन है, ये देखते मेरा भाई मुसलमान है। ये चीज़ मुसलमानों को जोड़ने वाली है। और हमारा दुश्मन जो है वो नहीं चाहता कि मुसलमान एक बनकर रहें। मैं आखिरी बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुश्मन कितना तेज है।
1883 की बात है, लॉर्ड क्रोमर जब काहिरा का गवर्नर था, उसने किताब लिखी थी मॉडर्न इजिप्ट। उसमें लिखता है वो, अगर इजिप्ट में कभी भी इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी हम उसे ख़त्म कर देंगे। 1883 में, और उसके बाद 150 साल के करीब बाद इस्लामी हुकूमत ख़त्म कर दी। ये दुश्मन हमारे बारे में हमसे ज़्यादा तेज़ है हमारे बस। अब देखो ना ये चीज़ें क्या, यानी इसमें क्या है, इसमें क्या हर्ज क्या है, इसमें सिर्फ इसको मुनज़्ज़म किया जाए। तो ये जो रमज़ान है हमारे अंदर एहसास पैदा करता है। गरीब कैसे तकलीफ में होता है, जब वो कहता है मैं भूखा मुझे खाना दो, तो हमें अल्लाह अमीर को भूखा रख कर बताता है भूख के एहसास ये होते हैं। तो रमज़ान मुबारक जो है ये बख्शिश का महीना है, अल्लाह के अनायात का महीना है, अल्लाह की मेहरबानियों में अल्लाह के वफादारों का महीना है, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का महीना है। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ा रखता है इंसान अल्लाह की मोहब्बत में। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम मुसलमानों को इस महीने का हक़ अदा करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बत की बात की प्रोफेसर साहब ने। मुफ्ती साहब, जब हम मोहब्बत करते हैं तो उसके बदले में चाहते हैं कि मोहब्बत मिले, या हम चाहते हैं कि बस हम मोहब्बत करते रहें अल्लाह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़ान लिल अब्दि यौमल क़ियामा। ये माह मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक मरतबा फिर पूरी उम्मत को नसीब फरमाया है। गुज़श्ता कुछ लोग हमारे साथ ऐसे थे जो आज नहीं अपनी कब्रों की पाताल में उतर गए। मेरे ख्याल में इसे गनीमत समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान किसे कहते हैं। रमज़ान का एक जुमले में अगर हम इससे समझना चाहें तो रमज़ान मुसलमान के लिए यही है कि ज़िंदगी को रमज़ान बना लो, मौत ईद जैसी आएगी। सुभान अल्लाह। और रमज़ान मुबारक का माखज़ क्या है, आप फ़र्ज़ियत रोज़ा की जो आयत करीम है उसके आखिरी जुमले को देखें कि तुम पर भी और तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर भी रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब तकवे की डिफिनेशन हर किसी ने अपने अपने अंदाज में की हुई है, लेकिन मैंने सैयदना हज़रत नवासे रसूल हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पढ़ा, आपसे जब पूछा गया कि तकवा किसे कहते हैं, तो आपने बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि तकवा इसे कहते हैं कि तन्हाई में भी तुम अल्लाह से डरो। सवाल ये पैदा होता है कि आज हम रोज़ा तो रखते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, सेरी भी करते हैं, शायद लोगों को भी करवाते हैं, लेकिन क्या रमज़ान के बाद हमारे ऊपर वो असरात मुरतब होते हैं? हम उसी तरह मामलात में, मुआशरत में और मामलात में, दुकान में, कारोबार में, बिज़नेस में हम उसी तरह होते हैं? तो अगर ये तकवा हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा न कर सके तो ये उसी हज उम्रे की तरह है कि आप वापस आ रहे हैं जो आप उसी तरह हैं जिस तरह पहले की तरह थे। तो ज़रूरत आज इस बात की है कि हम रमज़ान के मकासद को समझें। रमज़ान का मकसद क्या है, हमारे अकायद क्या हैं, इबादात क्या हैं, मामलात क्या हैं, मुआशरत क्या हैं, क्या हमारे अखलाक ठीक हैं, हमारे मामलात ठीक हैं। आज लोग हमारे पास आते हैं, लोग ये तो पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करते वक्त पहले दाएं तरफ मिसवाक फेरा या बाएं तरफ फेरा। ये नहीं पूछते कि मैंने अपनी बेटी को जायदाद में हक़ नहीं दिया, मैं बहन का हक़ मार के बैठा हूँ। ये पूछते हैं कि नमाज की पहली सफ़ का सवाब ज़्यादा है या दूसरी सफ़ का ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं पूछते कि मैं सूद के कारोबार कर रहा हूँ, सूद के मामलात कर रहा हूँ। यही तो वजह है कि आज हम गैरों से मुतासिर हैं। और कुरान करीम और रमज़ान मुबारक इनका आपस में दामन चोली का वास्ता है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर मगर बड़ा जामिया फरमान आली शान है कि क़ाल अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़ाअन लिल अब्दि यौमल क़ियामा। रमज़ान और कुरान दोनों का कदरदान जब क़यामत में आएगा तो रमज़ान और कुरान उसे उस वक़्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसकी शिफात नहीं हो जाएगी। इसके अलावा इंसान अल्लाह ताला से, इस रमज़ान से और कुरान पाक से क्या चाहता है? आज हम गैरों से मुतासर हैं। यही तो वजह है कि हम कभी अफ्तारी पे पाबंदी लगा रहे हैं और कभी अपनी इस्लामी तहजीब पर या तमद्दुन पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये खूबसूरती है हमारे इस्लाम की, हमारे पाकिस्तान की। वरना मुझे कुछ अरसा रहने का मौका मिला मुत्तहिदा अरब अमारात में। वहाँ बकरा ईद वाले दिन अगर आप महसूस करें तो आपको पता ही नहीं चलता यहाँ ईद हो रही है। हमारे यहाँ जानवर लेने का अलग जज्बा है, उसे कुर्बान करने का अलग जज्बा है, और लोग जिस जज्बे के साथ कुर्बानी करते हैं वो जज्बा दूसरों को नेकी करने की तक़वियत का बायस बनता है। मगर आप अरब अमारात में चले जाएं, उन्होंने निफासत के नाम पर पाबंदी लगाई हुई है, कोई बंदा घर के अंदर कुर्बानी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में वो चीज़ें यहाँ भी शुरू हो चुकी हैं। जहाँ तक तहारत का मसला है, गवर्नमेंट के कानून का इम्प्लीमेंट का, इजाज़त का मसला है, वो ज़रूर होना चाहिए। मगर इस तरह की पाबंदियाँ कि आप लोगों को महदूद कर दें,
یہ جو لوگ بڑے جذبے کے ساتھ غریبوں کو افطاری کرواتے ہیں اس سے دوسروں کو موقع ملتا ہے. اگر ہم ان پر پابندی لگا دیں گے تو وہ احساس ختم ہو جائے گا جو رمضان احساس دیتا ہے ایک مسلمان کو, ایک انسان کو. تو میرے خیال میں ان چیزوں پر سختی کے ساتھ ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. اس قسم کی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہونی چاہیے, نہ پہلے کبھی تھی. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں غریبوں کو افطار کرواتے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. سب سے جو خوبصورت چیز ہے نا اس تمام چیزوں میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ جو بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, آپ ایک وہ کلچرلی بیکاز ہم تو کلچر کی اپنے بات کریں گے, تو وہ ایک بچوں کو جو پورا کلچر ملتا ہے, چاہے وہ اسلام کا کلچر ہے, چاہے وہ آپ کے اپنے ملک کا کلچر ہے, وہ آپ بچوں کو, اب لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یار آپ گھر پہ جانور پالیں تاکہ بچوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو, تو جانور تو اچھی بات ہے, آپ جانور کا خیال کریں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کتنے اچھے انسان ہیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انسانوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں. آپ نے بڑے خوبصورت اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. بعض اوقات ہم دنیا کے یہ جو پروپیگنڈے ہیں ان پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر کتے پر باہر سے امپورٹڈ خوراک, قیمتی ترین خوراک لا کر نچھاور ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہمسائے میں جو بھوکا ہوتا ہے اس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی. یہ وہی پروپیگنڈے سے اور پروپیگیشن سے متاثر ہونے والا عمل ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا جو میڈیا ہے, دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اسی کی پروپیگیشن میں لگا ہوا ہے. اسلام اصل میں انسان کی انسانیت کو جگانے کے لیے آیا ہے. اگر انسان کی انسانیت جاگے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا سب سے پہلا ہدف اللہ کے بندوں کی خدمت ہے, یعنی انسانوں کی خدمت, بغیر کسی مسلک کی تفریق کے, بغیر کسی مذہب کی تفریق, انسان کی خدمت. بالکل. اب ان انسانوں میں جو مومن ہوگا اس کا زیادہ ثواب ملے گا, جو مومن نہیں ہوگا اس کا کم ثواب ملے گا. لیکن جانور پر انسان فوقیت رکھتا ہے. اگر انسان اور جانور میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہو تو کس کی جان بچانا ضروری ہے؟ انسان کی. انسان یعنی محور ہے اس پورے کائنات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں. رمضان المبارک اصل میں انسان کو اس کی روح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے جب رمضان المبارک کو رسول کریم نے اللہ کی ضیافت کا مہینہ قرار دیا, فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ, تمہیں اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے, تو اللہ نے مہمانی میں کیا آپ کے سامنے دسترخوان پہ رکھا ہے؟ کھانا نہیں رکھا. اللہ نے مرغن غذائیں نہیں رکھیں. اللہ نے آپ کو بھوک دیا ہے. بھوک یعنی اللہ کی مہمانی کا جو معیار ہے وہ بھوک ہے, وہ پیاس ہے, وہ یعنی آپ کے بدن کی جتنی بھی تمنائیں, خواہشات اور طلب ہے, اس طلب کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے کہ میں بدن کی طلب نہیں اللہ کی طلب پر لبیک کہوں گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. مولانا رومی, جلال الدین رومی بڑے صوفی گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ در زمین دیگران خانے مکن, دوسروں کے پلاٹ پر گھر نہ بناؤ. کار خود کن کار بیگانے نہ کن, دوسروں کا کام نہ کرو, اپنا کام کرو. کیس بیگانے, وہ دوسرا کون ہے؟ تن خاکی, ایک تو یہ جو تمہارا مادی جسم ہے یہ دوسرا ہے, یہ تم نہیں ہو, تمہارا غیر ہے. کیس بیگانے تن خاکیت ہو, کیا برای اوست غم ناکیت ہو, جس کے لیے تم صبح سے شام تک لگے رہتے ہو, یہ تمہارا بدن ہے, یہ تم نہیں ہو. یہ بدن کیڑوں کی خوراک ہے. وہ جو تم ہو وہ ہے جس کے نکل جانے کے بعد اس بدن کو زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے, اور اس کا اپنا بیٹا بھی اس مرحوم کا 1 گھنٹے کے لیے اس لاش کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہوتا. بالکل. وہ اصل جو ہے وہ تم ہو. وہ جو تم ہو وہ تمہاری روح ہے. رمضان المبارک اس روح کی تشکیل کے لیے ہے, اس روح کی تقویت کے لیے ہے, اس روح کو بنانے کے لیے ہے. تو اب اس کی خوراک کیا ہے؟ اس لیے کھانا نہیں ہے, اس کی خوراک ہے پیاس, اس کی خوراک ہے بھوک, اور اس کے نتیجے میں اس کی خوراک ہے تسبیح, اس کی خوراک ہے نماز, اس کی خوراک ہے قرآن, اس کی خوراک ہے ذکر, اس کی خوراک ہے مخلوقات خدا کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے جد و جہد, اور خود بھوکا اور پیاسا رہ کر, خود بھوکا اور پیاسا رہ کر. یہ
اللہ کی مہمانی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی مہمانی کا معیار روح کی ترقی اور روح کو تناور بنانا اور جسم کو کمزور کرنا, جو کہ حیوانی ہے. بالکل. تو اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اس پہلو کی طرف آ سکے تو پھر رسول کریم کا وہ خطبہ نیٹ سے نکالیے, ایک دفعہ ضرور پڑھیے. میں تمام آپ کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ مختلف مسالک کے علماء نے, خطباء نے, محدثین نے نقل کیا ہے, وہ پورا خطبہ ہے رسول کریم کا شعبان المعظم کے آخری جمعے میں. اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ ایک دفعہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے. کہ فرمایا کہ ان مقدس اور مکرم ترین لمحات میں, اس کی راتیں بابرکت, اس کے دن بابرکت, اس کے لمحات بابرکت, اس کی صبح اور سحریں بابرکت, اس میں سحر کے موقع پر جاگتے رہنا اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے. افطار کے موقع پر ہاتھ میں کھجور لے کر اللہ سے دعا کرنا وہ دعا کی استجابت کا موقع ہے. نماز کے موقع پر وہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ نماز کے موقع پر, نماز کے ٹائم پر, یہ وہ وقت ہے جب انسان پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس لیے کہا ہے اس مہینے میں تم سو تو سونا بھی عبادت ہے, تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہیں, تمہارا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتی ہے. جو مبارک مہینہ اس قدر عظیم ہے کہ جس کی ایک رات, جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں, 80-83 سال کی عبادتوں پر فوقیت رکھے, تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب آیا اس ٹائم کو ہم ٹی وی دیکھنے میں گزاریں, رقص سرود دیکھنے میں گزاریں, ڈرامے دیکھنے میں گزاریں, مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں, ایکٹیویٹیز, کھیل کود اور ان چیزوں میں گزاریں, یا پھر گزاریں قرآن میں, اللہ کے ذکر میں, اپنی روح کو زندہ کرنے میں, بشر اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے میں. میرا خیال ہے ایک عقل والا آدمی فوری طور پر نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اس مقدس اور مکرم مہینے کو کہاں پر یوز کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں جی, ہمارا آپ کا ساتھ آج فی الحال یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن میرے پاس چونکہ اس وقت ندیم نوشاہی قادری صاحب موجود ہیں, میں ان کی طرف جاؤں گا. میں آپ سب کا شکریہ. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ باقاعدہ ہم شروع کریں گے. میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑا سا وارم اپ ہے, بڑے دن کے بعد پھر سے ملاقات ہوئی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. افطار پہ بھی میری کوشش رہے گی کہ اسی طرح سے جو یہ پیاری پیاری باتیں ہیں, یہ پیارے پیارے گلدستے ہیں, اور اس رمضان کے حوالے سے جتنا بھی علم حاصل کریں وہ کم ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے. ایک آدھے منٹ کی. آج یکم رمضان المبارک ہے, اور آج یوم ولادت ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری کا. تو ان کو بھی یاد کریں, ان کے لیے اصال ثواب بھی کریں, ان کے طریقے پر بھی چلیں, اور جو کچھ انہوں نے تزکیہ نفس کے حوالے سے کہا, اگر ہم اس کو اختیار کریں تو رمضان المبارک کے فائدے ہمیں ڈبل مل جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں, اور اس کے بعد اذان ہے, اور اذان کے بعد پھر ملتے ہیں.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الہ العالمین ہمیں آج کے رمضان المبارک کے اس پہلے روزے کی صحیح تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پورے ماہ مبارکہ میں اپنی خوشنودی کے حصول کی توفیق نصیب فرما اور پورے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور ہمارے اس پروگرام کو، ہماری ٹرانسمیشن کو اور ہمارے اس چینل کو یا اللہ کریم ترقی نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. میرا اور آپ کا اب ساتھ ہوگا افطار پہ دوپہر 3 بجے سے، لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. رمضان میں بول حافظ طاہر قادری کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ افطار پہ ملاقات ہوتی ہے. رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं रमज़ान नशरियात। एहसान है माहे रमज़ान है, रब का एहसान है माहे रमज़ान है। क्या खूबसूरत माहौल आप लोगों ने बनाया, मोहब्बतों की ये बज़्म सजी रहेगी। इस वक्त इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी को। बोल चैनल के जो नाज़रीन हैं, ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत बज़्म को ज़रूर हमारे साथ रोज़ाना शामिल रहें, देखते रहें, इसकी बरकतें अक़ीदतें पाते रहें। इंशाल्लाह कल दोबारा सुबह के 5 बजे आपसे मुलाकात होगी बोल टीवी पर। रब का एहसान है माहे रमज़ान है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।